اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن ہمارا مذاکرہ ہے منتخب احادیث کا۔ ہر اتوار کو ہم دو حدیثیں بچوں کو یاد کراتے ہیں، تو آج بھی 2 حدیثیں ہے، تو سارے پڑھو میرے پیچھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ ایک دفعہ پھر پڑھو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ اخلف وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ اخلف وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ ہاں، یہ منافق کی عادت ہوتی ہے۔ منافق کے کوئی سنگ نہیں ہوتے ہیں، نہ کوئی دم ہوتی ہے کہ وہاں سے اس کو پہچانا جائے۔ اس کی پہچان یہ ہے، باتیں کرتے تو جھوٹ بولتے۔ یہ اس کے اندر یہ منافقوں والی بڑی جو ہے بری عادت ہے۔ جب بھی بات کسی سے کیا کرو تو سچی بات بولو۔ استاد سے ہو، ماں سے ہو، باپ سے ہو، جس سے بھی بات کرو تو سچی بات بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے۔ ہاں، جب بھی کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کیا کرو، اور وعدہ ایسا کیا کرو کہ اس کی پورا کرنے کی طاقت بھی ہو تمہارے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ وعدہ کر لیا اور پھر وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ ایک ہوتا ہے کہ مثلا آپ نے کسی سے وعدہ کیا، ایک ٹائم آپ نے رکھا کہ فلاں ٹائم پہ جو ہے میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ ادھر فٹ بال گراؤنڈ میں ہم ملیں گے عصر کو، لیکن پھر کیا ہوا کہ کرفی لگ گئی یا سخت بارش آ گئی یا اور کوئی جو ہے اس طرح راستہ بند ہو گیا جس کی وجہ سے ادھر پہنچنے میں دیر ہو گئی ہے، تو یہ پھر جو ہے معذور ہے، یہ بندہ، یہ پھر گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس نے خود تو نہیں کیا نا، یہ تو کسی دوسرے کی طرف سے پیش آیا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ہاں۔ نمبر 3، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ ہاں، کسی نے آپ کے پاس امانت رکھ لی کہ یار میرے پاس جو ہے جگہ ہے نہیں، آپ یہ میری قیمتی چیز ہے، یہ اپنے پاس رکھو، پھر میں آپ سے بعد میں لے لوں گا امانت کے طور پر، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لو۔ اور جب لینے کا وقت آیا تو اس سے آپ نے انکار کر دیا کہ آپ نے تو نہیں دیا تھا مجھے، میں تو نہیں دوں گا، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے تمہاری، یا چیز تو آپ نے دی لیکن آپ نے استعمال کیا اس کو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے مثلا پیسے رکھے تھے تو آپ نے آدھے پیسے کا لیے، پین دیا تھا آپ نے پین استعمال کیا، کوئی خوراک کی چیز کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی تھی، آپ نے جو ہے اس خوراک کی چیز کو جو ہے کھا لیا۔ تو یہ 3 بری عادتیں ہیں
یہ جو ہے منافقوں والے کام ہے. یہ وہ منافق جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں منافق ہوتے تھے نا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں ہوں گے. یہ ان منافقوں کی علامتیں ہیں. تو جس مسلمان کے اندر یہ تینوں باتیں ہوں گی، اگر اس نے توبہ نہ کیا تو یہ ان منافقوں کے ساتھ سب سے نیچے حصے میں سزا کاٹے گا، پھر جنت میں جائے گا، ویسے نہیں جا سکے گا. تو اگر کسی کے اندر یہ 3 بری عادتیں ہیں تو اس سے توبہ کر لو. سمجھ آ رہی ہے؟ کون کون توبہ کرے گا ان باتوں سے؟ سب سے پہلی بات، ہاتھ نیچے کرو، آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا. کون کون وعدہ کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو. شاباش. اچھا، نیچے کرو. نمبر 2، کسی سے وعدہ کیا تو وعدہ نہیں توڑوں گا. یہ کون کون وعدہ کرتا ہے؟ یہ بھی ایک وعدہ ہے کہ وعدہ کیا تو اس کو پورا کروں گا. شاباش. اور تیسری کہ کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی تو امانت میں خیانت نہیں کروں گا. یہ کون کون صفت اپنے اندر پیدا کرے گا؟ شاباش شاباش. اب دوسری نمبر حدیث پڑھتے ہیں. ہر ہفتے ہر اتوار کو 2 حدیثیں ہم سیکھیں گے. تو بولو حدیث نمبر 2. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. ایک دفعہ پھر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی جو اس میں نہیں تو وہ مردود ہے. ایک کام ہے جس کا دین کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین ہے، لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دین ہے، تو یہ مردود ہے. مردود دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. دین وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے نقل کیا، صحابہ نے پھر ہم تک جو ہے پہنچایا. سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے طرف سے کوئی بھی بات یہ مت کہا کرو کہ یہ دین ہے. پہلے پتہ کیا کرو کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ دین کے اندر ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو چھوڑ دو، اور اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر وہ دین نہیں ہے. تو پھر لوگوں سے یہ مت کہا کرو کہ یہ دین ہے، اس کو نہیں کرو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے. ایسا نہ کیا کرو. مثلا میں آپ کو ایک مثال دے دوں. لوگ خیرات کرتے ہیں، خیرات کے لیے ایک دن مقرر کرتے ہیں. مثلا جمعرات کے دن جو ہے ہم خیرات کریں گے. لوگوں نے ایک جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے مثلا کسی کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ 7 جمعرات کیا کرتے ہیں؟ خیرات کرتے ہیں. پھر جب فوتگی والی جو شخص فوت ہو چکا ہوتا ہے تو جب 40 دن اس کے گزر جاتے اس کو 40واں کہتے ہیں، چلوختہ. پشتو میں اس کو کہتے ہیں چلوختہ. اردو والے اس کو 40واں کہتے ہیں. تو 40واں چھیلم. سمجھ آ رہی ہے؟ ان دنوں میں پھر جو ہے مخصوص کھانا پکاتے ہیں، پھر لوگوں کو بلاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یا مہینوں کے کچھ مخصوص دن ہے، اور ان دنوں کو اتنی پابندی سے کرتے ہیں، جبکہ ان دنوں کے اندر پابندی سے ایسے کاموں کی کوئی
دین میں جو ہے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو ایسے باتیں جس کا دین میں ثبوت نہیں ہے اور آپ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ دین ہے، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ مردود ہے، مردود ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی بات کرو تو پہلے تحقیق بھی کیا کرو کہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ حدیث میں آیا، جی حدیث میں آیا، حدیث میں۔ تو پہلے پتہ کیا کرو کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ واقعی حدیث ہے یا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر جھوٹ باندھے، مثلا جو کوئی یوں کہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے وہ بات نہیں کی ہے، اور وہ اپنی طرف سے کہہ رہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو یہ آدمی اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنا لے، یہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی سے جو ہے اپنے آپ کو چکنا رکھو۔